أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر ضرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه يهدى أمن يمشي سريا على صراط مستقيم. قل هو الذي ينشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم پہ نظر کرم تاجدار حرم. ہم پہ نظر کرم تاجدار حرم. نیک بن جائیں ہم تاجدار حرم. نیک بن جائیں ہم تاجدار حرم.
درد اسیاں مٹے عادت بد چھوٹے درد اسیاں مٹے عادت بد چھوٹے شاہ عرب و عجم تاجدار حرم نیک بن جائیں ہم تاجدار حرم نیک بن جائیں ہم تاجدار حرم بد کلامی نہ ہو یا گوئی نہ ہو بد کلامی نہ ہو یا گوئی نہ ہو بولوں میں کم سے کم تاجدار حرم نیک بن جائیں ہم تاجدار حرم نیک بن جائیں ہم تاجدار حرم رکھو نیچی نظر نہ ادھر نہ ادھر رکھو نیچی نظر نہ ادھر نہ ادھر رکھو نیچی نظر نہ ادھر نہ ادھر دیکھو ہو یہ کرم تاجدار حرم نیک بن جائیں ہم تاجدار حرم نیک بن جائیں ہم تاجدار حرم آفتیں جائیں ٹل مشکلیں بھی ہوں حل آفتیں جائیں ٹل مشکلیں بھی ہوں حل کر دو ایسا کرم تاجدار حرم نیک بن جائیں ہم تاجدار حرم نیک بن جائیں ہم تاجدار حرم مغفرت کی سند دے دو بہرے سمد مغفرت کی سند دے دو بہرے سمد یا شفیع امم تاجدار حرم نیک بن جائیں ہم تاجدار حرم نیک بن جائیں ہم تاجدار حرم روز محشر شاہ مجھ گناہگار کا روز محشر شاہ مجھ گناہگار کا آپ رکھنا حرم تاجدار حرم نیک بن جائیں ہم تاجدار حرم نیک بن جائیں ہم تاجدار حرم ظاہر و باطن آقا ہو کر دو نیک ظاہر و باطن آقا ہو کر دو نیک بہر مرشد کرم تاجدار حرم نیک بن جائیں ہم تاجدار حرم نیک بن جائیں ہم تاجدار حرم کاش ہوتا شاہ جسم عطار کا کاش ہوتا شاہ جسم عطار کا کاش ہوتا شاہ جسم عطار کا خاک طیبہ میں زم تاجدار حرم نیک بن جائیں ہم تاجدار حرم نیک بن جائیں ہم تاجدار حرم نمازی بن جائیں ہم تاجدار حرم ہم پہ نظر کرم تاجدار حرم نیک بن جائیں ہم تاجدار حرم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سردار، شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے۔ بے شک اللہ تعالی نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو اپنی جان کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی فلاح پانے والے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جو لالچ سے بچا لیا گیا، اور ایسوں کو اللہ تبارک و تعالی نے کامیاب قرار دیا کہ جو اپنی جان کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی فلاح پانے والے ہیں۔ لالچ انسان کو برباد کر دیتا ہے، اور قناعت کی دولت جسے نصیب ہو جائے اس جیسا سکھی کوئی نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت بڑے بڑے اولیاء کرام، بزرگان دین اور صحابہ کرام علیہم رضوان اور انبیاء کرام کے جب حالات ہم پڑھتے ہیں تو ان لوگوں کو قناعت کی دولت پانے، قناعت کی دعا مانگنے، اس کی طرف ہم راغب دیکھتے ہیں۔ یہ قناعت کی فضیلت کو یہ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، اللہ کے دیے پر شکر کرنا۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے سامنے قناعت کی زبردست مثال ہے کہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگرچہ اللہ کے حبیب ہیں، مالک کوثر ہیں، اگر چاہیں تو پہاڑ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے سونا بن کے پھرے۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین کے خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا فرما دی ہیں، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی فرمائے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک محبوب ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ بے شمار خوبیوں کے، نعمتوں کے مالک جنت، مالک کوثر، زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں جنہیں عطا کر دیں۔ اب یہ کائنات کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان کی قناعت کا عالم کیا ہے۔ میرے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتوار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنی مایہ ناز تصنیف فیضان سنت کے باب آداب طعام میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قناعت کا بیان کرتے ہوئے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امام المتوکلین
سید القانعین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 3 پرندے ہدیتاً پیش کیے گئے، تو آپ نے ایک پرندہ اپنی کنیز کو کھانے کے لیے عطا فرمایا۔ دوسرے روز کنیز وہ پرندہ لے کر آئی تو رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ میں نے تجھے منع نہ کیا تھا کہ کل کے لیے کچھ بچا کر نہ رکھا کر؟ بے شک اللہ تعالی ہر دوسرے دن کا رزق عطا فرماتا ہے۔ قناعت اور توکل دیکھیں، میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام توکل یقیناً سب سے بلند تر تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے واسطے دوسرے دن کے لیے کبھی بھی کھانا بچا کر نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مال کی کبھی زکوٰۃ نہیں دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی مال جمع ہی نہیں فرمایا جو زکوٰۃ فرض ہوتی۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر زکوٰۃ کبھی فرض ہوئی نہیں کیونکہ مال جمع ہی نہیں رکھا۔ وہ پرندے کا گوشت کل کے لیے کنیز نے رکھ لیا تو اس سے بھی فرمایا کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ کل کے لیے کچھ بچا کر نہ رکھا کر۔ اللہ تعالیٰ ہر دوسرے دن کا رزق عطا فرماتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری تربیت کا کہ ایک دن حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں بہت جو ہے وہ بڑا مال حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افطاری سے پہلے وہ کثیر مال جو تھا وہ سب اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ افطار کا وقت آیا تو کنیز نے پوچھا کہ سیدہ اپنے لیے بھی کچھ رکھ لیا ہوتا؟ فرمایا اگر تم مجھے یاد دلا دیتی تو میں افطاری کے لیے کچھ رکھ لیتی۔ کس قدر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ان کو قناعت کی دولت سے مالا مال کیا تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیمیہ سعادت میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک مبارک دعا کا تذکرہ کرتے ہیں، کیونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر شے کی اصل غرض و غایت ذات حق تعالی ہے، وہی اول ہے وہی آخر ہے، تمام اشیاء کی ہستی اسی ایک ہستی سے قائم ہے، اور جس نے اس رمز کو پہچان لیا وہ خود بخود فقط اتنے ہی مال پر صابر رہے گا جو راہ حق کے لیے کافی ہو، اور باقی تمام مال یعنی اس کی کثرت و فراوانی اس کی نظر میں زہر قاتل سے کم نہ ہوگی۔ بس آدمی خود اچھا ہو تو اس کا مال بھی اچھا اور محمود ہوگا، اور اسی لیے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بقدر کفایت ہی روزی عطا فرمانا۔ کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے کہ مالک و مولا تو آل محمد کو بقدر کفایت ہی روزی عطا فرمانا۔ اور امام غزالی فرماتے کہ یہ دعا اس لیے کی کہ آپ اس امر سے آگاہ تھے کہ بقدر کفایت سے جو کچھ زیادہ ہوگا وہی ہلاکت کا سامان ثابت ہوگا، کہ بقدر کفایت کی دعا مانگی جا رہی کہ اس سے زائد میں ہلاکت کا خدشہ ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم غور کریں تو ہمارے معاشرے میں مال کی طمع اور لالچ اس کی جو ہے نا حرص بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ مال کی زیادہ طلبی میں انسان دوڑا پھر رہا ہے کہ کسی طرح سے میرا مال بڑھ جائے، حلال و حرام کی تمیز اٹھا کے سودی کاروباروں میں پڑتا ہے، رشوتوں کے لین دین میں پڑتا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتا ہے، لوگوں کے حق دباتا ہے، لوگوں کا مال غصب کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، حرام راستے اختیار کرتا ہے، چیٹنگ کرتا ہے، 2 نمبری کرتا ہے۔ کیوں؟ میرا مال بڑھ جائے، میرا مال بڑھ جائے۔
اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ قرآن مجید فرقان حمید میں واضح فرما چکا. چنانچہ سورہ منافقون میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. ارشاد فرمایا ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں، وہ نقصان میں ہیں. بندہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے احکام کو چھوڑ کے، نماز کو چھوڑ کے، قرآن کو چھوڑ کے مال بڑھا لوں گا. مال یا اولاد کے لیے انسان کرتا ہے نا. یہ دو چیزیں بیسک ایسی ہیں جن کی وجہ سے انسان طمع میں پڑتا ہے، لالچ میں پڑتا ہے. مال کمانے کے لیے، مال بڑھانے کے لیے، یا اپنی اولاد کے لیے کچھ بنا کر دے جاؤں، ان کو بینک بیلنس دے جاؤں، ان کو کوئی پراپرٹی بنا کے دے جاؤں، ان کے لیے کوئی پلاٹ خرید کر رکھ جاؤں، کوئی ان کے لیے جو ہے وہ مکان بنا دوں، کوئی اچھا کاروبار ان کے لیے اسٹیبلش کر دوں. اس لیے انسان دوڑتا ہے نا. ورنہ انسان کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے جو دو روٹیاں چاہیے، اس کے لیے تو وہی ہے نا. کیوں جو ہے وہ دوڑا پھر رہا ہے؟ مال کی زیادہ طلبی، مال یا اولاد کو. اب ان دونوں چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں کوئی چیز اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے فاولئک ھم الخاسرون، تو وہی لوگ نقصان میں ہیں. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قربان جائیں صحابہ کرام اور تابعین اور بزرگان دین کی قناعت پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ان کو لالچ سے پاک کر دیا، کیسے ان کے دل جو ہے وہ دنیا کی محبت سے دور کر دیے گئے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی غافل محبتوں سے بچا لیا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیمیائے سعادت میں ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ عوف بن مالک اشجعی کہتے کہ ہم 7، 8 یا شاید 9 آدمی ہوں گے کہ ایک مرتبہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول سے بیعت کرو. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم ایک مرتبہ بیعت نہیں کر چکے؟ آپ نے پھر وہی بات دہرائی کہ اللہ کے رسول سے بیعت کرو. تب ہم سب نے ہاتھ آپ کی طرف بڑھا دیے اور پوچھا کہ ارشاد ہو کس بات پر بیعت کریں؟ فرمایا اللہ کی عبادت کرو، 5 وقت نماز پڑھو، اور احکام الہی کو بغور سننے کے بعد ان پر عمل پیرا ہو. پھر آہستہ سے فرمایا کہ کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرو. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان ارشادات کے بعد ہم لوگوں کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ اگر تازیانہ، چابک وغیرہ ہاتھ سے گر جاتا تو کسی سے ایک لفظ نہ کہتے، یعنی کسی سے یہ بھی نہ کہتے کہ بھائی ذرا یہ اٹھا تو دینا، بلکہ خود سواری کے جانور سے نیچے اتر کر اسے اٹھا لیتے تھے تاکہ سوال نہ کرنا پڑے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے پروردگار عالم، تیری مخلوق میں امیر ترین شخص کون ہے؟ فرمایا جو ہمارے دیے پر صابر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. امیر ترین آدمی کون؟ جو اللہ کی عطا پر صابر ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ لوگوں میں عادل ترین کون ہے؟ تو فرمایا وہ جو از خود انصاف کرتا ہے، یعنی کسی سفارش یا دباؤ کے تحت نہیں بلکہ خود بخود انصاف کرتا ہے. حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالی علیہ سوکھی روٹی پانی میں ڈبو ڈبو کر کھاتے جاتے تھے اور ساتھ ساتھ کہتے جاتے تھے کہ جو اس پر قناعت کرتا ہے وہ لوگوں سے بے نیاز رہتا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ روزانہ پکار پکار کر کہتا ہے کہ اے اولاد آدم،
وہ بقدر کفایت مال اس زیادہ مال سے کہیں بہتر ہے جو زیادہ غفلت اور بالآخر زیادہ پشیمانی کا باعث ہو. یعنی وہ مال جو غفلت کا باعث بنے، وہ مال جو پشیمانی کا باعث بنے، اس کثیر مال سے وہ قدر کفایت مال اچھا ہے کہ جو یہ کثیر مال انسان کو غفلت میں ڈالے یا پشیمانی کا باعث بن جائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ جن کو قناعت کی دولت عطا کرتا ہے، ان کی بھی شان کیا خوب ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاذ گرامی حضرت سیدنا قبیصہ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے ایک روز کوہستانی علاقے کا شہزادہ اپنے خدام کے ساتھ حاضر ہوا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مکان سے نکلنے میں کافی دیر لگائی. اس پر اس کے خادموں نے پکار کر کہا، حضور آپ کے دروازہ پر ملک الجبال یعنی پہاڑوں کے بادشاہ کا شہزادہ کھڑا ہے. بادشاہ وقت کا شہزادہ، پہاڑوں کا بادشاہ ان کو کہا جائے، اس کا شہزادہ امام بخاری کے استاد حضرت قبیصہ بن عقبہ کے دروازے پر کھڑا، اور آپ باہر نہیں آ رہے. اس نے کہا کہ ملک الجبال یعنی پہاڑوں کے بادشاہ کا شہزادہ آپ کے دروازہ پر کھڑا ہے اور آپ گھر سے نکلتے ہی نہیں. یہ سن کر حضرت سیدنا قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند روٹی کے سوکھے ٹکڑے لیے باہر تشریف لائے اور دکھاتے ہوئے فرمایا، جو شخص دنیا میں اتنے ہی پر قناعت کر کے راضی ہو چکا ہو اس کو ملک الجبال سے کیا کام. خدا عز و جل کی قسم میں اس سے بات بھی نہیں کروں گا. یہ فرما کر دروازہ بند کر لیا. روٹی کے سوکھے ٹکڑے دکھا کر کھا کے میں نے اس پر قناعت کر لی ہے. مجھے اس بادشاہ وقت کے یا پہاڑوں کے بادشاہ کے شہزادے سے کیا کام. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جو سادگی اپنائے اور سادہ غذا اور لباس پر قناعت کرے اس کو نہ دولت کی حاجت ہوتی ہے نہ دولت مندوں کی. مال کا لالچ اچھا نہیں ہوتا. جو اس میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ نقصان میں رہتا ہے. جو لالچی ہوتا ہے وہ کبھی سیر نہیں ہوتا. ہر وقت اس پر دھن کمانے کی دھن سوار رہتی ہے. یعنی یہ لالچ جو ہے نا انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے. ہر وقت اسے مال کمانے کی دھن سوار رہتی ہے یہاں تک کہ موت آ پہنچتی ہے. چنانچہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، عز من قنع وذل من طمع، یعنی جس نے قناعت کی اس نے عزت پائی اور جس نے لالچ کیا وہ ذلیل ہوا. قناعت عزت کی طرف لے جاتی ہے اور لالچ ذلت کی طرف لے جاتا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ جب تمہیں سخت بھوک لگے تو ایک روٹی اور پانی کے ایک پیالے پر گزارا کرو اور کہہ دو کہ میں دنیا اور اہل دنیا کو چھوڑتا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قناعت کا درس دے رہے. بلکہ ابن ماجہ شریف میں ایک روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایک مختصر وصیت فرمائیے. فرمایا، جب نماز پڑھو تو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھو اور ہرگز ایسی بات نہ کرو جس سے تمہیں کل معذرت کرنا پڑے، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے نا امید ہو جاؤ. میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا محمد بن واسع رحمت اللہ تعالی علیہ خشک روٹی کو پانی سے تر کر کے کھا لیں اور کہیں کہ جو اس پر قناعت کرتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا. اب ہم غور کریں
کہ ہمارا معاملہ کیا ہے. سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر انسان کے لیے مال کی 2 وادیاں ہوں، مال کی 2 وادیاں ہوں، تو وہ تیسری وادی کی تمنا کرے گا. اور انسان کے پیٹ کو تو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے، اور جو شخص توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. یہاں پر انسانی نیچر کو بیان کیا جا رہا ہے کہ بھائی نیچر انسان کی جو ہے وہ مینٹیلٹی کیا ہے کہ 2 وادیاں ہوں تو تیسری وادی مال کی اس کی تمنا کرے گا. کہ حضرت سیدنا سمیت بن عجلان فرماتے ہیں اے انسان تیرا پیٹ بہت مختصر یعنی فقط 1 بالش مکعب ہے، تو پھر وہ تجھے دوزخ میں کیوں لے جائے. کسی دانا سے پوچھا گیا آپ کا مال کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا ظاہر میں اچھی حالت میں رہنا، باطن میں میانہ روی اختیار کرنا، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے مایوس ہو جانا. طمع نہیں کرنا، لوگوں کے پاس مال دے کے لالچ، طمع نہ کرو، اس سے مایوس ہو جاؤ. ظاہر میں اچھی حالت، یہ مال کہتے پوچھا تمہارا مال کیا ہے، فرمایا میرا مال یہ ہے. ظاہر میں اچھی حالت میں رہنا، باطن میں میانہ روی اختیار کرنا، اور لوگوں کے پاس جو اس سے مایوس ہو جانا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ والوں کی تو شان ہی کیا نرالی ہے کہ حضرت سیدنا شاہ کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی شہزادی جب شادی کے لائق ہو گئی اور پڑوسی ملک کے بادشاہ کے یہاں سے رشتہ آیا، تب بھی آپ نے ٹھکرا دیا. شاہ کرمانی تھے آپ، بادشاہ کے بیٹے کا رشتہ ٹھکرا دیا، اور مسجد گھوم کر کسی پارسا نوجوان کو تلاش کرنے لگے. ایک نوجوان پر ان کی نگاہ پڑی جس نے اچھی طرح نماز ادا کی اور گڑ گڑا کر دعا مانگی. اپنی بیٹی کا رشتہ تلاش کر رہے ہیں شاہ کرمانی، بادشاہ ہیں. کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ مسجد گھوم کر تلاش کر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. رشتہ تلاش کرنے کے لیے ایسی مدنی سوچ. اور ایک نوجوان پر نظر پڑی جو اچھی طرح نماز ادا کر رہا ہے اور گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہے. اب شاہ کرمانی اس کے پاس آئے اور اس سے پوچھا تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ اس نے نفی میں جواب دیا. پھر پوچھا کیا نکاح کرنا چاہتے ہو؟ لڑکی قرآن مجید پڑھتی ہے، نماز روزے کی پابند ہے، خوب سیرت ہے. تو اس لڑکے نے کہا بھلا میرے ساتھ کون رشتہ کرے گا؟ شیخ نے فرمایا میں کرتا ہوں. آپ نے فرمایا میں کرتا ہوں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے ساتھ. لو یہ کچھ درہم، 1 درہم کی روٹی، 1 درہم کا سالن اور 1 درہم کی خوشبو خرید لاؤ. اس طرح شاہ کرمانی نے اپنی دختر نیک اختر کا نکاح اس سے پڑھا دیا. اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آپ نے درہم دیے کہ 1 درہم کی روٹی لے آؤ، 1 درہم کا سالن لے آؤ، 1 درہم کی خوشبو خرید لاؤ. اپنی بیٹی کا نکاح پڑھا دیا اسے. دلہن جب دلہا کے گھر آئی، سنیے پیارے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، دلہن جب دلہا کے گھر آئی تو اس نے دیکھا پانی کی سراہی پر 1 روٹی رکھی ہوئی ہے. اس دلہن نے پوچھا یہ روٹی کیسی ہے؟ دولہا نے کہا یہ کل کی باسی روٹی ہے، میں نے افطار کے لیے رکھی ہے. یہ سن کر وہ لڑکی واپس ہونے لگی. یہ دیکھ کر دولہا بولا مجھے معلوم تھا کہ شیخ شاہ کرمانی کی شہزادی مجھ غریب انسان کے گھر نہیں رک سکتی. دلہن بولی میں آپ کی مفلسی کے باعث نہیں، اس لیے لوٹ کر جا رہی ہوں کہ رب العالمین عز و جل پر آپ کا یقین بہت کمزور نظر آ رہا ہے. جب بھی تو کل کے لیے روٹی بچا کر رکھتے ہیں. مجھے تو اپنے باپ پر حیرت ہے
کہ انہوں نے آپ کو پاکیزہ خصلت اور صالح کیسے کہہ دیا. حیرانگی کر رہی کہ مجھے اپنے باپ پر حیرت ہے کہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ تم پاکیزہ خصلت ہو, تم تو صالح نوجوان ہو, اور مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر توکل نہیں رکھتے, کل کے لیے روٹی بچا کے رکھتے ہو. یہ سن کر دولہا بہت شرمندہ ہوا اور اس نے کہا اس کمزوری سے معذرت خواہ ہوں. دلہن نے کہا آپ اپنا عذر آپ جانے, البتہ میں ایسے گھر میں نہیں رک سکتی جہاں ایک وقت کی خوراک جمع رکھی ہو. اب یا تو میں رہوں گی یا روٹی. دولہا نے فوراً جا کر روٹی خیرات کر دی اور ایسی درویش خصلت انوکھی شہزادی کا شوہر بننے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. قربان جائیں ان کی مدنی سوچ پر. شاہ کرمانی کی بیٹی شہزادی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا پر اس قدر قناعت, اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ, ایک کل کے لیے روٹی جمع رکھنے کا جو ہے نا وہ ان کے ذہن میں سوچ ہی نہیں ہے. ایک کل کے لیے روٹی جمع رکھی جائے کہ جس مالک نے آج دیا وہ کل بھی عطا کرے گا. اور ہم لوگ جو ہے نا حل من مزید حل من مزید کی طلب میں بھاگے پھر رہے. لالچ ہے کہ کم ہی نہیں ہو رہا, حرص ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہی. سالہ سال کے لیے منصوبہ اور پلاننگ کر کر کے اپنا مال جمع کر رہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. یہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, حرص و طمع انسان کو کس طرح برباد کر دیتے ہیں. کیونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیمیہ سعادت میں لکھتے ہیں کہ طمع کا شمار بھی اخلاق بد میں کیا گیا ہے. قناعت کی ضد ہے طمع, یہ سمجھیں. یہ قناعت چھوڑ کر انسان طمع میں لگ جاتا ہے, جو قناعت نہیں کرتا وہ طمع میں لگ جاتا ہے. امام غزالی فرماتے کہ طمع کا شمار بھی اخلاق بد میں کیا گیا ہے کہ ذلت و خواری اور رسوائی کا باعث ہوتی ہے. طمع, لالچ, اس کی ابتدا بھی ذلت سے ہوتی ہے اور انجام کار بھی ذلت پر. یہ چیز شرمندگی اور ندامت کا باعث ہوتی ہے. طمع جب ایک مرتبہ پیدا ہو جائے تو دیگر متعدد برائیوں کو جنم دیتی ہے. کیونکہ جب کوئی شخص کسی سے لالچ رکھتا ہے, اب سنیں لالچ کا نقصان. امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی سے لالچ رکھتا ہے تو لا محالہ اس کی خوشامد اور جو ہے نا وہ جھوٹی تعریف پر مجبور ہوتا ہے, اور اس طرح ریاکاری اور منافقت میں گرفتار ہو جاتا ہے, اور عبادات تک اس سے متاثر ہو کر رہ جاتی ہیں. لالچی کو متعلقہ شخص کا حقارت امیز سلوک بھی چپکے سے برداشت کرنا پڑتا ہے. اس کی غلط اور ناجائز باتوں پر خاموش رہنا پڑتا ہے. جس سے لالچ ہے نا اس کی غلط باتوں پر بھی چپ رہے گا, کیونکہ اس کے مال کی طمع ہے نا, اس کو اس سے لالچ ہے, اس سے حرص ہے. تو لالچ کس قدر ذلت کی طرف لے جاتی ہے کہ اس کی غلط اور ناجائز باتوں پر بھی خاموش رہتا ہے. اس کے توہین آمیز جملے شہد کی طرح پینے پڑتے ہیں. آدمی کی تخلیق حرص اور لالچ سے کی گئی, یعنی وہ فطرتاً حریص واقع ہوا ہے, اور جو کچھ پاس ہو اس پر صبر کرنا اسے آتا ہی نہیں. اور یہ حرص ایسی چیز ہے کہ سوائے قناعت کے اس کا کوئی علاج ہی نہیں. حرص کا علاج, امام غزالی فرماتے قناعت کے سوا حرص کا کوئی علاج ہی نہیں ہے. اور قناعت کیا ہے کہ اللہ کے دیے پر راضی رہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس قادری صاحب اپنے کلام میں بارگاہ رسالت میں استغاثہ کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں, شاہ تھوڑی سی روزی پر رہیں سب شاد گھر والے. شاہ تھوڑی سی روزی پر رہیں سب شاد گھر والے, عطا کر دو ہمیں صبر و قناعت یا رسول اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, قناعت لالچ کا علاج ہے. اور لالچ کس قدر تباہ کن چیز ہے اس کو سمجھنے کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک واقعہ بیان کیا. اس کو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بھی فیضان سنت جلد اول کے باب
آداب طعام کے صفحہ 187 پر بیان کیا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک آدمی نے عرض کی، یا روح اللہ، میں آپ کی صحبت بابرکت میں رہ کر خدمت کرنا، علم شریعت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس کو اجازت دے دی۔ چلتے چلتے جب دونوں ایک نہر کے کنارے پہنچے تو آپ نے فرمایا آؤ کھانا کھا لیں۔ آپ کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ جب ایک ایک روٹی دونوں کھا چکے تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نہر سے پانی نوش فرمانے لگے۔ اس شخص نے تیسری روٹی چھپا لی۔ جب آپ پانی پی کر واپس تشریف لائے تو روٹی موجود نہ پا کر استفسار فرمایا، تیسری روٹی کہاں گئی؟ اس نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ آپ خاموش ہو رہے۔ تھوڑی دیر بعد فرمایا آؤ آگے چلیں۔ راستے میں ایک ہرنی ملی، اس کے ساتھ 2 بچے تھے۔ آپ نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا، وہ آیا، آپ نے اسے ذبح کیا، بھونا، دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ گوشت کھا چکنے کے بعد آپ نے ہڈیوں کو جمع کیا، فرمایا کم باذن اللہ۔ ہرنی کا بچہ زندہ ہو کر اپنی ماں کے ساتھ چلا گیا۔ آپ نے اس شخص سے فرمایا، تجھے اللہ عز و جل کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی، سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ بولا مجھے نہیں معلوم۔ فرمایا آؤ آگے چلے۔ چلتے چلتے ایک دریا پر پہنچے، بیٹھ گئے۔ آپ نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور پانی کے اوپر چلتے ہوئے دریا کے دوسرے کنارے پہنچ گئے، پانی پر چلتے ہوئے۔ آپ نے اس شخص سے فرمایا تجھے اس خدا کی قسم جس نے مجھے معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی، سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ بولا مجھے نہیں معلوم۔ آپ نے فرمایا آؤ آگے چلے۔ چلتے چلتے ایک ریگستان میں پہنچے۔ آپ نے ریت کی ایک ڈھیری بنائی۔ توجہ چاہوں گا پیارے میٹھے اسلام و مدنی چینل کے ناظرین، انسانی جو ہے نا وہ مینٹیلٹی کو کس قدر اس حکایت سے جو ہے نا وہ اصلاح کے پہلو ملیں گے۔ اب زبردست یہ مدنی پھول اسے ملتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے ریت کی ایک ڈھیری بنائی، فرمایا اے ریت کی ڈھیری اللہ کے حکم سے سونا بن جا۔ وہ فوراً سونا بن گئی۔ آپ نے اس کے 3 حصے کیے، پھر فرمایا یہ ایک حصہ میرا ہے، ایک حصہ تیرا، اور ایک اس کا جس نے وہ تیسری روٹی لی۔ یہ سنتے ہی وہ شخص جھٹ بولا، یا روح اللہ یہ تیسری روٹی تو میں نے لی تھی، وہ روٹی تو میں نے لی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ سارا سونا تو ہی لے لے۔ پھر اس کو چھوڑ کر آپ آگے تشریف لے گئے، اس کو چھوڑ دیا۔ اس نے آپ کی صحبت میں رہنے کی درخواست کی تھی، آپ نے اس کو سارا سونا دیا اور چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ شخص سونا چادر میں لپیٹ کر اکیلا ہی روانہ ہوا۔ راستے میں اسے 2 شخص ملے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اس کے پاس سونا ہے تو اس کو قتل کر دینے کے لیے تیار ہو گئے تاکہ سونا لے لیں۔ وہ شخص جان بچانے کی خاطر بولا تم مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ ہم اس سونے کو 3 حصے کر لیتے ہیں اور ایک ایک حصہ بانٹ لیتے ہیں۔ وہ دونوں شخص اس پر راضی ہو گئے۔ وہ شخص بولا بہتر یہ کہ ہم میں سے ایک آدمی تھوڑا سا سونا لے کر قریب کے شہر میں جائے اور کھانا خرید کر لے آئے تاکہ کھا پی کر سونا تقسیم کر لیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک آدمی شہر پہنچا، کھانا خرید کر واپس ہونے لگا تو اس نے سوچا بہتر یہ ہے کہ کھانے میں زہر ملا دوں تاکہ وہ دونوں کھا کر مر جائیں اور سارا سونا میں ہی لے لوں۔ یہ سوچ کر اس نے زہر خرید کر کھانے میں ملا دیا۔ ادھر ان دونوں نے یہ سازش کی، اب یہ کھانا لینے گیا ہوا ہے، وہ دونوں پلاننگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ دونوں سازش کی کہ جیسے ہی وہ کھانا لے کر آئے ہم دونوں مل کر اس کو مار ڈالیں گے اور پھر سارا سونا آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ چنانچہ جب وہ شخص کھانا لے کر آیا تو دونوں اس پر جھپٹ پڑے اور اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد خوشی خوشی کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو زہر نے اپنا کام کر دکھایا، آتے اس کو مار دیا۔ اب دونوں کھانا کھانے لگے۔ جیسے ہی کھانا کھایا زہر نے اپنا کام دکھایا، یہ دونوں بھی تڑپ تڑپ کر وہیں ٹھنڈے ہو گئے اور سونا جوں کا توں پڑا رہا۔ پھر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام واپس لوٹے تو چند آدمی آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ نے سونے اور تینوں لاشوں کی طرف اشارہ کر کے اپنے ہمراہیوں سے فرمایا دیکھ لو دنیا کا یہ حال ہے، بس تم کو لازم ہے کہ اس سے بچتے رہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے دولت کی محبت
کیسے کیسے گل کھلاتی، گناہوں پر اکساتی، در بدر پھراتی، لوٹ مار کرواتی، حتیٰ کہ لاشیں گرواتی ہے مگر کسی کے ہاتھ نہیں آتی، اگر آتی ہے تو بے حد ستاتی اور خوب رلاتی ہے۔ لہٰذا ہمارے بزرگان دین مال و دولت کے معاملے میں نہایت ہی محتاط تھے، چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، خدا عز و جل کی قسم جو درہم یعنی دولت کی عزت کرتا ہے اللہ رب العزت اسے ذلت دیتا ہے۔ منقول ہے سب سے پہلے درہم و دینار بنے تو شیطان نے ان کو اٹھا کر اپنی پیشانی پر رکھا، پھر ان کو چوما اور بولا جس نے ان سے محبت کی وہ میرا غلام ہے۔ حضرت سیدنا سمیت بن اجلان فرماتے ہیں درہم و دینار مال و دولت منافقوں کی لگامیں ہیں، وہ ان کے ذریعے دوزخ کی طرف کھینچے جائیں گے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں درہم یا روپے بچھو ہیں، اگر تم اس کے زہر کا اتار نہیں جانتے تو اسے مت پکڑو، کیونکہ اگر اس نے ڈس لیا تو اس کا زہر تمہیں ہلاک کر دے گا۔ عرض کی اس کا اتار کیا ہے؟ فرمایا حلال طریقے سے حاصل کرنا اور اس کے حقوق واجبہ میں ادا کرنا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اے کاش ہمیں قناعت کی دولت نصیب ہو جائے، اے کاش ہم حرص و لالچ سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں، اے کاش ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قناعت کا صدقہ مل جائے، اے کاش ہمیں صحابہ اکرام اور تابعین کی قناعت کا صدقہ مل جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک روز اطلاع ملی کہ سپہ سالار کے باورچی خانے کا یومیہ خرچ 1000 درہم ہے۔ اس خبر وحشت اثر سے آپ کو سخت افسوس ہوا، اس کی اصلاح کے لیے انفرادی کوشش کا ذہن بنایا۔ اب 1000 درہم ایک دن کا کچن کا خرچ ہو، حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ تو پریشان ہو گئے کہ ہمارے فوج کے سپہ سالار کا اتنا خرچ بڑھ گیا۔ آپ نے اس کو بلایا، اپنے یہاں دعوت پہ بلایا، باورچیوں کو حکم دیا کہ پر تکلف کھانے کے ساتھ ہی جو شریف کا دلیہ بھی تیار کیا جائے۔ سپہ سالار جب دعوت پر حاضر ہوا تو خلیفہ نے قصداً کھانا منگوانے میں اس قدر تاخیر فرما دی کہ سپہ سالار بھوک سے بے-تاب ہو گیا۔ بالآخر امیر المومنین نے پہلے جو شریف کا دلیہ منگوایا۔ سپہ سالار چونکہ بہت بھوکا تھا اس لیے اس نے جو شریف کا دلیہ کھانا شروع کر دیا، اور جب پرتکلف کھانے آئے اس وقت تک اس کا پیٹ بھر چکا تھا جو کے دلیے سے۔ دانا خلیفہ نے پرتکلف کھانوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا آپ کا کھانا تو اب آیا ہے، کھائیے۔ سپہ سالار نے انکار کیا اور کہا حضور میرا پیٹ تو دلیے سے ہی بھر چکا ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سبحان اللہ، دلیہ بھی کتنا عمدہ کھانا ہے کہ پیٹ بھی بھر دیتا ہے، اور ہے بھی اتنا سستا کہ 1 درہم میں 10 آدمیوں کو سیر کر دے۔ یہ کہہ کر نصیحت کے مدنی پھول لٹاتے ہوئے فرمایا جب آپ دلیے سے گزارا کر سکتے ہیں تو آخر روزانہ 1000 درہم اپنے کھانے پر کیوں خرچ کرتے ہیں؟ سپہ سالار صاحب خدا سے ڈریے اور اپنے آپ کو زیادہ خرچ کرنے والوں میں داخل نہ کیجئے۔ اپنے باورچی خانے میں جو رقم بے تحاشا صرف کرتے ہیں وہ رضائے الہی کے لیے بھوکوں، حاجت مندوں اور غریبوں کو دے دیجئے۔ متقی خلیفہ کی انفرادی کوشش نے سپہ سالار لشکر کے دل پر گہرا اثر ڈالا اور اس نے عہد کر لیا کہ آئندہ کھانے میں سادگی اپناؤں گا اور کم خرچ سے کام چلاؤں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غور تو کیجئے کہ ہم نفس کو جس قدر لذیذ غذائیں کھلائیں گے اسی قدر وہ بہتر سے بہتر طلب کرتا رہے گا۔ آج ہماری اکثریت بے برکتی کی شاکی ہے، نیز تنگ دستی اور پھر اوپر سے کمر توڑ مہنگائی کا رونا روتی ہے۔
آج تقریباً ہر ایک کہتا سنائی دیتا ہے یہ پورا نہیں ہوتا. یقین مانیے مہنگائی، بے برکتی اور تنگ دستی کا فی زمانہ ایک بہت بڑا سبب غیر ضروری اخراجات بھی ہیں. ظاہر ہے جب فضول خرچیوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے، نیز اعلیٰ کھانوں، عمدہ مکانوں، پھر ان کے اندر سجاوٹوں کے بیش قیمت سامانوں، مہنگے مہنگے فینسی لباسوں سے دل لگائے رکھیں گے، تو ان کاموں کے لیے خطیر رقموں کی ضرورت رہے گی. اور پھر بے برکتی اور پورا نہیں ہوتا کہ راگنیاں بھی جاری ہی رہیں گی. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہدایت نشان ہے، جس نے اپنا مال فضول خرچیوں میں کھو دیا، اب کہتا ہے اے رب مجھے اور دے. اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے فرماتا ہے کیا میں نے تجھے میانہ روی کا حکم نہ دیا تھا؟ کیا تو نے میرا یہ ارشاد نہ سنا تھا؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. ترجمہ کنز الایمان. اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں نہ حد سے بڑھیں اور نہ تنگی کریں، اور ان دونوں کے بیچ اعتدال پر رہیں. بہرحال اگر قناعت اور سادگی کے ساتھ سستے کھانوں اور سادہ لباسوں کو اپنا لیا جائے، فقط حسب ضرورت مکانات رکھے جائیں، بے جا سجاوٹوں اور نمائشی دعوتوں کے معاملے میں خود پر پابندی ڈالی جائے، تو خود بخود مہنگائی کا خاتمہ ہو اور غربت رخصت ہو جائے. مگر نفس امارہ کی غلامی کا کیا علاج کرے؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا فضیل ابن ایاس رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس خلیفہ ہارون رشید آئے، اور خلیفہ کو حضرت فضیل ابن ایاس نے کچھ نصیحتیں کی. حضرت فضیل ابن ایاس کی نصیحتوں پر خلیفہ ہارون رشید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے، اور پھر 1000 دینار حضرت فضیل ابن ایاس کی طرف بڑھا کر کہا حضور کوئی قرض وغیرہ ہو تو اتار لیجئے گا، یہ میری طرف سے قبول فرما لیں. حضرت فضیل ابن ایاس رحمت اللہ تعالی علیہ جو سوکھی روٹی کھا کر گزارا کر رہے تھے، خلیفہ کی طرف سے دیے گئے وہ 1000 دینار واپس کرتے ہوئے فرمایا کہ اے خلیفہ میں تجھے اللہ کے احکام بتا رہا ہوں، میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں، اور تو مجھے دنیا کا مال دے رہا ہے، تو دنیا کی حرص کی طرف لا رہا ہے، دنیا کے لالچ کی طرف لا رہا ہے. میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے کہ وہ لوگ جن کے پیٹ فاقوں کے ساتھ ہے، جن کے گھروں میں کئی دن تک چولہا نہیں جلتا، جن کے گھر میں کئی دن کے فاقے رہتے ہیں، لیکن ان کے صبر و قناعت کا عالم یہ ہے کہ ان کو اگر دنیا کا مال ملتا بھی ہے تو اسے اللہ کی راہ میں یا تو تقسیم کر دیتے ہیں یا دینے والے کو واپس کر دیتے ہیں. طمع دنیا کی نہیں ہے، لالچ دنیا کا نہیں ہے، حرص دنیا کی نہیں ہے، قناعت کی دولت سے مالا مال یہ لوگ. حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب جو ہے وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم اور مولا مشکل کشا گئے تھے، اس وقت سیدنا اویس کرنی کی کیفیت دیکھ کر حضرت فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو تھے. حضرت سیدنا اویس کرنی کو لوگ دیوانہ کہتے تھے، چرواہا کہتے تھے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کی دعا سے، ان کی شفاعت سے اللہ فلاں فلاں قبیلے کے برابر لوگوں کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اے کاش ہمیں ایسی قناعت کی دولت نصیب ہو جائے، حرص و لالچ سے بچ جائے. یہ دنیا کی ہوس انسان کو اندھا کر دیتی، دنیا کا لالچ انسان کو برباد کر دیتا ہے. کیا بنا شداد کا جس نے دنیا میں جنت بنائی تھی؟ کیا بنا حامان کا؟ کیا بنا قارون کا جس کے خزانوں کی مثالیں دی جاتی تھی؟ کیا بنا بلعم بن باعورہ کا؟ دنیا کے لالچ نے اسے برباد کر دیا. بلعم بن باعورہ مستجاب الدعوات ولی تھا، بنی اسرائیل کا وہ مستجاب الدعوات ولی جس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، زمین پر بیٹھا لوح محفوظ کو دیکھ لیتا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے خلاف دعا کروانے کے لیے قوم نے جب کہا، پہلے تو اس نے انکار کیا، پھر اس کی بیوی کے ذریعے اس کو مال کا لالچ دلایا. حرص، لالچ اور طمع میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے خلاف دعا کرنے کے لیے گیا. تو پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ کتے کی طرح اس کی زبان لٹک گئی، ولایت اور معرفت سلب ہو گئی، ایمان برباد ہو گیا. دنیا کے مال
کی لالچ نے برباد کر دیا. اگر انسان قناعت اختیار کرے اور لالچ سے بچتا رہے تو بہت سی ہلاکتوں سے بچ جائے. یزید پلید اسی دنیا کے لالچ میں برباد ہوا. کتنے کتنے عمراء، کتنے کتنے جو ہے وہ لوگ دنیا کی ہوس اور لالچ میں اندھے ہو کر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. بربادی کی طرف لے جاتا ہے یہ لالچ. اور یہی طمع ہے نا جو انسان کو زکوٰۃ کے معاملے میں کنجوسی کا ذہن بنتا ہے نا. کنجوسی آتی ہے دل میں، بخل آتا ہے. اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں یہ صبر و قناعت کی کیفیت پیدا ہو، آپ قانعین کے واقعات کو پڑھیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت قناعت عطا کی. ان کے واقعات کو پڑھنے سے دل میں جو ہے نا وہ قناعت کا جو ہے نا وہ شوق پیدا ہوتا ہے. ہمارے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دن سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ان کی بیمار پرسی کرنے کے لیے تشریف لے گئے. تو سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے فاقے کا ذکر کیا، کمزوری اور فاقہ. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میں نے تو کئی دن سے کچھ نہیں کھایا. مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں. مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں. کل جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. لوگوں کو تقسیم کرے، انکار کبھی نہیں کرتے. مانگنے والوں کو، سوالیوں کو خالی نہیں لوٹاتے. جس نے جو جب مانگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے. ان سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سل ربیعہ مانگ. اب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو زمین و آسمان کے خزانوں کے مالک ہیں، اب یہ فرما رہے کہ ربیعہ مانگ. تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا مانگا؟ کوئی جائیداد، دنیا کا مال، کوئی باغ، کوئی اعلیٰ نسل کا گھوڑا، کوئی دنیاوی چیز؟ کیا مانگا؟ انی اسألک مرافقتک فی الجنہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں. میں آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں. وہ لوگ جنہوں نے زندگیاں فاقوں میں گزار دیں، ایک ایک چادر میں زندگی بسر کر دی، کئی کئی دن جن کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، فاقوں میں جن کی زندگیاں گزر جائیں، لیکن قناعت کا عالم یہ ہے کہ دنیا پر جو ملا اس پر راضی ہیں. زیادہ کی طلب نہیں ہے، لالچ نہیں ہے. مانگنے کی اجازت دی جائے تو مانگتے کیا ہیں کہ آقا جنت میں اپنا ساتھ عطا فرماتے. تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، مجھ سے کوئی گدا نہیں، تجھ سے کوئی سخی نہیں. کہ تجھ سے تجھی کو مانگ لوں تو مل جائے ساری کائنات. 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے. حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری وقت میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ شان عطا کی ہے کہ کسی بیمار پر ہاتھ رکھ کے شفا دے دیں، کسی نابینا کی آنکھوں میں لعاب دہن لگائے اس کی آنکھوں میں نور عطا کر دے، کسی کے ٹوٹی پنڈلی پر ہاتھ رکھ کے شفا یاب کر دے، کسی کے جلے ہاتھ پر لعاب دہن لگائے شفا یاب کر دے، کسی کی دکھتی آنکھوں پر لعاب دہن لگائے شفا یاب کر دے، کسی کے ٹوٹے بازو پر لعاب دہن لگائے شفا یاب کر دے، حتیٰ کہ حضرت جابر کے مردہ بچوں کو زندہ کر دے. وہ کریم آقا حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخری لمحات میں کچھ مانگنے کی اجازت دے رہے کہ کوئی خواہش ہے، کوئی تمنا ہے تو بتاؤ. اگر وہ شفا مانگتے، اگر وہ صحت مانگ لیتے، لیکن پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت زیاد نے آخری تمنا اور آخری خواہش کا اظہار کیا کیا؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خواہش ایک ہے. جب پوچھا کوئی خواہش ہے تو بتاؤ، ایک خواہش ہے. اس کے بعد
بات بولے نہیں، خواہش کا اظہار کیا. وہ کیسے کہ اپنے نیم جہاں جسم کی طاقت کو سمیٹا اور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں سر رکھا اور کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. پھر کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جام شہادت نوش کر لیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب غور تو کیجئے، ہمارے کریم آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی دولت قناعت کا، ان کی صبر و رضا کا عالم کیا ہے. یہ دنیا کی ہوس و لالچ ان کے دل میں ہی نہیں ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، یہاں تک کہ ٹاٹ کا لباس پہن لیا. اور جب جبریل امین اللہ کا سلام لے کر آئے سیدنا صدیق اکبر کے لیے، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر، اللہ نے سلام بھیجا تیرے لیے، اور فرمایا کہ محبوب ابو بکر سے پوچھو کہ اپنے رب سے راضی ہے کہ نہیں. اس حال میں اپنے رب سے راضی ہے کہ نہیں؟ سب کچھ چلا گیا نا اللہ کی راہ میں، گھر، وطن، مال، کاروبار، سب کچھ قربان کر دیا. فرمایا ابو بکر، اللہ فرماتا ہے محبوب ابو بکر سے پوچھو اپنے رب سے راضی ہے کہ نہیں. تو راوی کہتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی مجمع میں سے گھٹنوں کے بال اٹھے، اور میں نے دیکھا سیدنا صدیق اکبر کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ رہی تھی، اور روتے ہوئے کہتے آقا ابن ابی قحافہ میں یہ جرت کہ یہ اپنے رب کا شکوہ کرے، میں اپنے رب سے راضی ہوں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج ہم بھی اپنا ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بھی لالچ سے بچتے ہوئے اور اللہ کی عطا پر راضی رہتے ہوئے سادگی والی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے اور قناعت والی پیاری سنت کو بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں مختلف درود پاک کے سیغے پڑھنے کے بھی ہم سعادت پاتے ہیں. ایک درود پاک جو ہم سب سے پہلے پڑھیں گے، اس کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا. قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت برے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. اس کے پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ. اس درود شریف ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف کا ثواب حاصل ہوگا. اللہم
صل علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. اس درود پاک کو جو ایک بار پڑھے 70 رحمت کے دروازے اس کے چہرے پر کھول دیے جائیں گے. صلی اللہ علی محمد. ایک دن ایک شخص آیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر کے درمیان بٹھا لیا. اسے صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ شخص چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ شخص مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے: اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ. جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء فی الدارین. 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ابھی انشاءاللہ ذکر ہوگا. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، لا الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الا اللہ 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 الا اللہ
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا إله إلا الله محمد رسول صلی الله اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذکر اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گنبد خضرا کا تصور باندھ کر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمد للہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بخش دے بخشے ہوں کا صدقہ یا اللہ میری جھولی بھر دے. بخش ہماری ساری خطائیں، کھول دے ہم پر اپنی عطائیں، برسا دے رحمت کی برکھا یا اللہ میری جھولی بھر دے. اے مالک و مولا، اے ہمارے پاک پروردگار، اے ہمارے پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مالک و مولا، اے انبیاء کرام کے رب، اے صحابہ کرام کے رب، اے اولیاء کرام کے مالک و مولا، ہم گناہگار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. اے مالک و مولا، ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں مولا. الہ العالمین، اگر اپنے نامہ اعمال کی طرف نظر کرتے ہیں تو اتنی برائیاں، اتنی نافرمانیاں کہ دل ڈوب جائے، رواں گناہوں میں ڈوبا نظر آتا ہے. اے مالک و مولا، حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارا رواں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. اے مالک و مولا، ہم گناہوں سے لتڑا ہوا گندا وجود تیری بارگاہ میں گھسیٹ لائے ہیں مولا، تیری بارگاہ میں فریاد لائے ہیں مولا، تیری بارگاہ میں مغفرت کی بھیک لینے آئے ہیں مولا. اپنے پیارے محبوب کا صدقہ، اپنے پیارے محبوب کے ان پیارے سجدوں کا صدقہ مولا. اے مولا، جو محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کے غم میں آنسو بہاتے رہے، ان پیارے آنسوؤں کا صدقہ، اپنے محبوب کی پیاری دعاؤں کا صدقہ، اے مولا ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. الہ العالمین، پیارے محبوب کا صدقہ ہماری ساری غلطیاں معاف کر دے. الہ العالمین، اب اگر ہم اپنے آنے والے معاملات کی طرف غور کرتے ہیں تو موت کے وقت کی سختیاں، قبر کی تاریکی، قبر کی گھبراہٹ، قبر کی وحشت، قبر کی تاریکی، ان چیزوں کی طرف اگر توجہ کرتے ہیں تو مالک و مولا، اگر تو ہم سے ناراض ہو گیا، تیری قسم ہم برباد ہو جائیں گے. ایک گناہوں کی عادتیں کہیں ہمیں برباد نہ کر دیں. اب نے سن رکھا ہے کئی لوگ موت کے وقت ایمان ضائع کر بیٹھتے ہیں. کئی لوگوں کی موت کے وقت ایمان برباد ہو جاتا ہے. کئیوں کی موت کے وقت گناہوں کی وجہ سے شکلیں بگڑ جاتی ہیں. اے مالک و مولا، تیری بارگاہ میں فریاد ہے مولا، اپنے سونے محبوب کا صدقہ ہماری ساری غلطیاں معاف کر دے. الہ العالمین، ہمارا ایمان سلامت رکھنا. اے مولا، ہمیں بری موت سے بچانا. الہ العالمین، ہمیں برے خاتمے سے بچانا. خدایا، برے خاتمے سے بچانا.
خدایا برے خاتمے سے بچانا، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، مجھے نارے دوزخ سے خوف آ رہا ہے، مجھے نارے دوزخ سے خوف آ رہا ہے، کرم کر کرم کر کرم یا الہی، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، اے مولا تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپا یا الہی، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، گناہ کر کر کے گناہ کر کر کے اب تو مالک کا مولا گناہ کر کر کے دل سخت ہوتے جا رہے، ندامت کے آنسو نہیں ملتے، اگر کبھی رو بھی پڑے تو اخلاص پلے نہیں ہے، مولا ہمارا کیا بنے گا، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی، گناہوں کے امراض سے نیم جاؤں، پے مرشدی دے شفا یا الہی، بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ، اے مولا راتوں کو رونے والوں کا صدقہ، اے مولا حسنین کریمین کا صدقہ، شہزادی کونین کا صدقہ، اے مولا صحابہ کرام کا صدقہ، اپنے سونے سونے محبوب کا صدقہ، بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ، بری عادتیں بھی چھڑا یا الہی، الہ العالمین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمیں نیک بنا دے، ہمیں اچھا بنا دے مولا، کئی بار ہم نے توبہ کی لیکن پھر ہار گئے، کئی بار ہم نے گناہ چھوڑنے کا ارادہ کیا لیکن اے مالک و مولا، اے مالک و مولا نفس و شیطان کے چکر میں یہ گناہوں کی عادتیں کہیں ہمیں برباد نہ کر ڈالے، الہ العالمین ہمارے وہ گناہ جو غلطی سے ہو گئے، وہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کر کیے، وہ گناہ جو ہم نے لوگوں کے سامنے کیے، وہ گناہ جو ہم نے لوگوں سے چھپ چھپ کر کیے، وہ گناہ جو ہم نے راتوں کی تاریکیوں میں کیے، وہ گناہ جو ہم نے دن کے اجالے میں کیے، اے مولا تو ہماری ایک ایک کرتوت سے واقف ہے، الہ العالمین اپنے محبوب علیہ السلام کا صدقہ ہمارے ان تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے، الہ العالمین ہماری گناہوں کی عادتیں نکال دے، اے مولا ہمیں نیک بنا دے، ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائے، اے مولا ہمیں ایسا بنا دے کہ ہماری قبر کیڑے مکوڑوں کا گھر نہ بنے، ہماری قبر سانپ اور بچھوؤں کا ٹھکانہ نہ بنے، اے مولا ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم قبر میں بھی راحت کے ساتھ رہے، الہ العالمین آج تھوڑی سی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، آج ہماری قمیض میں اگر چھوٹا سا کیڑا گھس جائے ہم بے قرار ہو جاتے ہیں، اتنے بڑے گھر میں اتنے بڑے کمرے میں رات کے وقت لائٹ آف ہو جائے، بتی چلی جائے، اندھیرے میں دل گھبراتا ہے، اے مولا اگر تو ناراض ہو گیا
تو ہمارا اندھیری قبر میں کیا بنے گا؟ اگر تیرے محبوب ہم سے روٹھ گئے تو اے مولا ہمارا کیا بنے گا؟ اے مالک و مولا اپنے محبوب علیہ السلام کے جلووں سے ہماری قبر کو منور کر دینا، اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی ہمیں شفاعت عطا فرمانا۔ اے مالک و مولا، اے مالک و مولا ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ اے مالک و مولا پوری امت محبوب کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین ہمیں میدان محشر کی ذلت اور رسوائی سے بچانا۔ الہ العالمین ہمیں میدان محشر کی ذلت اور رسوائی اور سختی سے بچانا۔ الہ العالمین جنت میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما۔ اے مولا ہمیں مال کی حرص سے بچا، ہمیں مال کے لالچ سے بچا۔ الہ العالمین ہمیں دولت قناعت عطا کر دے۔ الہ العالمین ہمیں قناعت کی دولت عطا کر دے۔ الہ العالمین ہمیں دنیا کی غافل کر دینے والی محبتوں سے بچا کر مدینے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ محبت عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے معاشرے کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے مولا ہمیں فیشن کی نحوستوں سے بچا لے۔ الہ العالمین پیارے محبوب کا صدقہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو امن و عافیت عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وطن عزیز کو دہشت گردی اور تخریب کاری سے بچا، امن بحال کر دے۔ اے مولا ہمارا امن بحال کر دے، امن بحال کر دے مولا۔ اے مولا سب کی جھولیاں رحمتوں سے بھر دے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اے مولا بیماروں کو شفا عطا کر دے، بے اولادوں کو صاحب اولاد کر دے، قرضدانوں کے قرضے دور کر دے۔ اے مولا پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اے مالک و مولا قرضداروں کے قرضے دور فرما دے۔ اے مولا اولاد نرینہ کے طلبگاروں کو نیک بیٹے عطا فرما۔ اے مولا طرح طرح کی بیماریوں میں جکڑے ہوں کو اے مولا شفا عطا فرما دے۔ اے پیارے پروردگار در در کی ٹھوکروں سے بچا لے، اے مولا در بدر کی ٹھوکروں سے بچا لے۔ اے مولا اپنے محبوب کا صدقہ ہماری جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے۔ اے فریادیں سننے والے مولا، اے بگڑیاں بنانے والے مولا، اے دعائیں قبول کرنے والے مولا، اے مشکلات حل کرنے والے مولا، اے ذلیلوں کو عزتوں کا تاج عطا کر دینے والے مولا، ہماری آج کی اس دعا اور تمام نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ اے مولا چل مدینہ کا دروازہ کھل جائے۔ اے مالک و مولا، اے مولا ہمیں بھی حج و عمرہ کی سعادت عطا فرما۔ بار بار مدینہ پاک کی بعد اب حاضریاں عطا فرما۔ الہ العالمین مرنا تو ایک دن ہے ہی، اے کاش اے کاش اے کاش مدینہ پاک میں شہادت کی موت نصیب ہو جائے۔ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ الہ العالمین ہمیں دنیا اور آخرت کی ہلاکت سے بچانا۔ الہ العالمین پیارے محبوب علیہ السلام کا صدقہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی حفاظت فرما، ان کے علم و عمل عمر رزق عشق میں صحت میں برکت عطا فرما، تمام علماء اہل سنت کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کا صدقہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت و اخلاص عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک